انسان خود شناس بھی نہ ہوتا، اپنے ذات سے بھی آگاہ نہ ہوتا۔ انسان ہو کے انسانوں کے گلے چیر رہا تھا۔ سکا باپ اپنی بیٹی زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچائی۔ مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھی، باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی۔ اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھو۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد ہے۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا، آج تو ہر شخص اپنی بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے، بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے، نور نظر سمجھتا ہے۔ بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، پردیس کاٹ دیتا ہے۔ جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے، میں بہن کے ہاتھ بھی لے کر۔ تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بڑے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے۔ اس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر، کیسی تبدیلی آئی۔ ایک موقع آیا، فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے، کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ احساس پاتا۔ تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا، معاشرے کو ایک آہنگ دیا، خدا شناسی بھی دی، خود شناسی بھی دی۔ انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی کیا۔ انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا، اجرام فلکی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرنوں میں جھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تو کون ہے اور کہاں کھڑا ہے۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن تھا، میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک بت بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہے، لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوجھل تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا، تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا ستو گوندھ کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا کہ مزید ہلکا پھلکا ہو جائے، اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ خیر جو میرا اندازہ سفر تھا توشہ سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا، لیکن سفر کوئی 2-4 دن اوپر چلا گیا، توشہ سفر ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور مجھ سے گوارا نہ ہوا تو میں نے تھیلے سے اپنے اس معبود کو نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، اس کو پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے ہیں، مجھے جاہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بت کی بے بسی پہ ہنسی آتی ہے۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا، مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا، اب مجھے دانتوں تلے چبا کے تاریک میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا۔ آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پر